کچھ لوگ تو عبادت کرتے نہیں اور کچھ کسی کو کرنے نہیں دیتے. ایک ہے خود عبادت نہ کرنا اور ایک ہے کسی کو کرنے بھی نہ دینا. تو کچھ لوگوں کو ایک بیماری ہے کہ جو ہی یہ مخصوص ایام کی مخصوص راتیں آتی ہیں، جب 27 رجب المرجب کی رات آ گئی، شب معراج کی رات، بتاؤ جی صحابہ نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ 15 شعبان بتاؤ جی صحابہ نے صلاۃ التسبیح پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ کوئی بھی رات آتی ہے، مسلمان جب عبادت کی طرف راغب ہوتے ہیں، مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں، تو ایک خاص طبقہ ہے کہ جو اعتراضات کرنا شروع کر دیتا ہے. بھائی بتاؤ اس رات کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے، اس رات کی عبادت کہاں سے ثابت ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے صرف یہ ثبوت ہونا کافی ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. اس رب کی عبادت کے لیے پھر اس سے بڑھ کر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ دلائل بھی موجود ہیں کہ ان راتوں کے اندر بزرگان دین، اولیاء کاملین اور خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں مشغول رہا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے. مگر اس کے باوجود آپ خود سوچیں، ایک عقل مند بندہ اپنے عقل سے خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایک بندہ اگر دوسرے بندے کو روک رہا ہے تو کس کام سے روک رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے سے روک رہا ہے، مسجد میں جانے سے روک رہا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنے سے روک رہا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے سے روک رہا ہے. او خدا کے بندے، اس نفسا نفسی کے عالم میں جب دنیا راہ ہدایت سے اس قدر برگشتہ ہو چکی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لبرلزم کی طرف جاتے جا رہے ہیں، راہ ہدایت کو بھولتے جا رہے ہیں، اس دور کے اندر اگر کسی رات میں مسلمان جمع ہو کر اپنے رب کی عبادت کر لیں تو اسے غنیمت جاننا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ جی نہیں جی یہ رات بتاؤ جی ثابت کہاں سے ہے. ان چیزوں کے چکروں میں ڈال دیا جاتا ہے. وہ جی دلائل بتاؤ جی. اب ایک عام بندہ کہاں سے دلیل لے کر آئے گا؟ وہ زیادہ سے زیادہ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کرے گا جی شب برات منانا کیا جائز ہے یا نہیں. وہاں انٹرنیٹ پہ پھر انٹرنیٹ کے مفتی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے حساب سے جواب لکھ دیتے ہیں وہاں پہ، اور اسی جواب کو پڑھ کے بندہ کہتا ہے ہاں جی واقعی. اگر اس کے سامنے جواب آ گیا کہ نہیں منانی چاہیے، کہتا ہے جی نہیں 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 ثابت ہی نہیں ہے، لہٰذا نہ میں مناواں گا تھا نہ تسی مناؤ. تو اگر اس کے پاس دلیل آ گئی تو وہ کچھ یا تو علماء سے اس کی تھوڑی قربت ہو، بچپن سے اس نے دین اسلام کی تعلیم کچھ حاصل کی ہو، تو پھر آٹومیٹکلی اس طرف جو ہے وہ ذہن راغب ہو جاتا ہے کہ نہیں ہم نے عبادت کرنی ہے تو ساتھ باقیوں کو بھی لے کے چلنا ہے. تو اس لیے حضرات وقار جو لوگ اس طرح کی باتیں کریں، ان لوگوں کے باتوں کو بالکل کانوں پر نہیں دھرنا، ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں. ایسے لوگوں سے بحثوں میں الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ عبادت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود عبادت فرمایا کرتے تھے، اور حضور کی کثیر تعداد میں حدیث سے ثابت ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے، لیکن رات کے نصف حصے کے اندر میری آنکھ کھلی تو میں نے حضور کو نہ پایا. یعنی میں نے دیکھا کہ حضور بستر پر جلوہ گر نہیں ہیں، تشریف فرما نہیں ہیں. تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ شاید حضور کسی اور زوجہ کی طرف چلے گئے، یا حضور کو کوئی جو ہے وہ حاجت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے، جا کر دیکھو تو صحیح. عموماً ظاہر ہے شوہر اگر بستر پہ نہ ہو تو بیوی دیکھتی ہے بھائی کیا ہوا، خیریت تو ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان کے قریب کھڑے ہیں، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور رب کائنات کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں پیچھے خاموشی سے کھڑی رہی کہ میرے آقا دعا مانگ رہے ہیں، انتظار میں رہی کہ دعا ختم ہو تو میں حضور سے پوچھوں یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، آج آپ اس انداز میں یہ رات کیوں گزار رہے ہیں؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مکمل کی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پیچھے تشریف فرما تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب دان نبی، آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، آپ ادھر ہی جنت البقیع کی طرف اپنا رخ رکھتے ہوئے ہی آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بغیر دیکھے پہچان لیا. اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اے حمیرہ، صرف پہچانا نہیں بھائی میرے پیچھے کون ہے، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ کس خیال سے یہ اٹھ کے آئی ہیں. میری آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، کیا تم نے یہ سوچا
کہ رب کا محبوب تمہارے ساتھ نا انصافی کرے گا اور تمہاری باری پر کسی اور زوجہ کے پاس چلا جائے گا؟ فرمایا نہیں نہیں عائشہ تمہیں معلوم ہے یہ کتنی مبارک رات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ یہ اتنی مبارک رات ہے، اتنی مبارک رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اتنی مبارک رات ہے۔